السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کیسی گزر رہی ہیں آپ کی چھٹیاں؟ اچھا، آج سے بیٹا ہم اپنی دوسری کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ جماعت دوم کے لیے ہے، ابتدائی اردو اس کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اب تک امید ہے کہ کتاب خرید لی ہوگی۔ خرید کے اس کو اچھا سا کور کر کے، تاکہ آپ کی کتاب خراب نہ ہو، پھٹے نہ، ٹھیک ہے؟ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اور جو بھی ہم سبق پڑھا کریں گے اس کے اوپر اس دن کی آپ نے تاریخ ڈالنی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج سے ہم اپنا پہلا سبق شروع جی۔ تو آج عزیز طلبہ اب ہمارا پہلا سبق ہے، سبق نمبر 1 ہے حمد۔ تو آپ کو حمد کا پتہ ہے کہ آپ نے حمد کا کیا مطلب ہے؟ جی، تو حمد کا مطلب ہے وہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ تو آج ہم اس حمد کو پڑھیں گے۔ یہ نظیر نظامی شاعر نے لکھی ہوئی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور آپ اس کو میرے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کو کم از کم 2 سے 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اے خدا، اے خدا، اے خدا، اے خدا، تو سب سے بڑا، تو سب سے بڑا، تیرے جیسا نہیں کوئی دوسرا۔ یہ ستارے تیرے، یہ نظارے تیرے، یہ سمندر، یہ جھیلیں، یہ دھارے تیرے، تیری یہ زمین، تیری یہ فضا، اے خدا، اے خدا، اے خدا، اے خدا۔ چاند سورج تیرا حکم پا کر چڑھے، تیرے ہی حکم سے سب جئیں اور مرے، تیری ہی یہ زندگی، تیری ہی یہ قضا، اے خدا، اے خدا، اے خدا، اے خدا۔ تو عزیز طلبہ، اس نظم میں شاعر آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ ان اشعار میں یہ جو ہم نے شعر پڑھے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور یکتا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی اس دنیا میں جو کچھ بھی بنا ہوا ہے، اس سب کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ چاند، سورج اور ستارے جیسے، یا پھر سمندر، جھیلیں، دریا، اور ان میں پائی جانے والی مختلف قسم کی اقسام کی مخلوقات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو آپ نے اس نظم کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اس کے مشکل الفاظ کو اپنی کاپی میں تحریر بھی کرنا ہے۔ تو اس کے مشکل الفاظ کو آپ میرے ساتھ ایک دفعہ پھر دہرائیں گے۔ جھیلیں، فضا، نظارے، قضا، زندگی، دھارے، سمندر، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں زندگی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے چاند اور سورج چڑھتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہم سب جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ اور آپ نے اس نظم کو 2 سے 3 دفعہ اچھی طرح سے پڑھنا، اپنے کسی بڑے کے ساتھ بیٹھ کے، تاکہ آپ کو یہ پہلے یاد ہو جائے۔ آپ نے اپنی نوٹ بک کو تیار کرنا ہے، اس صفحے کو تیار کرنا ہے۔ کیسے تیار کرنا ہے کہ آپ نے یہ 1 فٹ کا اسکیل رکھ کے، تو آپ نے لائن لگانی ہے، حاشیہ لگانا ہے، مارجن لائن لگانی ہے۔ آپ کو نیچے ریڈ کلر کی لائن نظر آ رہی ہوگی، اس کے آپ اوپر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس طرف آپ نے تاریخ لکھنی ہے کہ 5 اپریل 2021۔ اس کو 21 کو شارٹ فارم میں لکھیں گے۔ اوپر گرین لائن کے اوپر آپ لکھیں گے گھر کا کام، اور اس حاشیے کے اندر آپ لکھیں گے پیر، دن لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے آپ عنوان تحریر کریں گے۔ عنوان ہے آپ کا حمد۔ اب سے آپ نظم کا نام، سبق کا نام یہاں پہ لکھا کریں گے۔ اس کے بعد حمد کا ہم کیا کرنے لگیں گے؟ مشکل الفاظ۔ تو اس کو آپ نے اس طرح بریکٹ کے اندر لکھنا ہے، مشکل الفاظ۔ آپ نے بہت خوش خط لکھنا ہے۔ نمبر 1 ہے آپ کا پہلا مشکل ورڈ ہے جھیلیں، جھے، یہ، لام، یہ اور نون غلام،
جھیلیں. نمبر 2 ہے فضا، فی زواد الف زا، فضا. نمبر 3 ہے نظارے، نون زوئے الف زا رے بڑیے رے، نظارے. نمبر 4 ہے قضا، کاف زواد الف زا، قضا. نمبر 5 ہے زندگی، زے نون دال گاف چھوٹی ہے گی، زندگی. نمبر 6 ہے دھارے، دھے الف دھا رے بڑیے رے، دھارے. نمبر 7 ہے سمندر، سین میم نون دال رے در، سمندر. تو آپ نے ان کو اسی طرح خوش خط لکھنا ہے، اسی طریقے سے لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے تاکہ جب آپ کا املا لیا جائے تو آپ کو یہ الفاظ لکھنے آتے ہوں. آپ نے خود بچوں یہ کام کرنا ہے، کسی بڑے سے نہیں کروانا، اور روز کا روز کام کرنا ہے. اور جیسے ہی آپ کو یہ کام گروپ میں شیئر کیا جائے گا تو آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے. کسی بچے نے بعد میں نہیں کہنا کہ میرا کام رہ گیا ہے. ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ اسکول کے اور اساتذہ کے ساتھ تعاون کریں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. کل ہم نے نظم حمد پڑھی تھی اور اس کی پڑھائی کی تھی اور اس کے مشکل الفاظ کو ہم نے لکھا تھا. امید ہے کہ آپ نے لکھ لیا ہوگا. جس طرح ٹیچر نے مولما نے کاپی میں لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ نے بھی اس کو اپنی نوٹ بک پہ صاف ستھرا لکھنا تھا. آج ہم نے نظم حمد کے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور آپ نے اس کو میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور آج اوپر آپ نے تاریخ لکھنی ہے 6 اپریل 2021، گھر کا کام، منگل. خوش خط حاشیہ لگا کے آپ نے دن اور تاریخ لکھ کے عنوان میں لکھنا ہے حامد، اور اس کے بعد اس کے الفاظ معنی کی آپ نے دے دینی ہے، عنوان میں تحریر کر دینا اور اس کو بریکٹ کے اندر لکھ دینا اس طرح. پہلا لفظ ہے آپ کا نظارے. نظارے کا مطلب ہے دیکھنے کی چیزیں. جب بھی ہم کوئی کسی جگہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں کے نظارے بہت خوبصورت ہیں. مطلب ہے کہ یہاں پہ جو دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. نظارے کا معنی ہے دیکھنے کی چیزیں. دھارے، دھارے کہتے ہیں چشمے کو یا آبشار کو یا بہتے ہوئے پانی کو بھی. یہ آپ نے دونوں لکھ سکتے ہیں یا آپ ان میں سے ایک کا کسی ایک کا بھی معنی تحریر کر سکتے ہیں، چشمہ یا آبشار. ٹھیک ہے؟ اگلا لفظ ہے آپ کا چڑھیں. چڑھیں کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا، جیسے پہاڑ پر چڑھنا یا کسی درخت کے اوپر چڑھنا. قضا، کاف زواد الف زا، قضا. قضا کا معنی ہے موت. ٹھیک ہے؟ حمد، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، ایسی نظم کو حمد کہتے ہیں. یہ آپ نے سارے الفاظ کے معنی لکھنے بھی ہیں اپنی نوٹ بک میں اسی طرح خوش خطی سے، اور آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے. اپنی نوٹ بک میں الفاظ کے معنی لکھنے کے بعد آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 4 کھولنا ہے اور آپ نے یہاں پہ دن، تاریخ، گھر کا کام اور دن منگل لکھ کے آپ نے سوال نمبر 2 واحد کی جمع، واحد کو جمع سے ملائیے، یہ والا سوال اس کا آپ نے حل کرنا ہے. واحد کہتے ہیں ایک چیز کو اور جمع کہتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں. جیسے ستارہ، ستارے، نظارہ، نظارے، دوسرا، دوسرے، دھارا، دھارا کو ملائیں گے آپ دھارے سے، ہمارا، ہمارے. آپ نے اپنے اسکیل کے ساتھ صاف ستھرا کام کرنا ہے، اپنے اسکیل کے ساتھ رکھ کے لائنیں لگانی ہیں اور درست لفظ کے ساتھ ان کو ملانا ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. جی آج 7 اپریل ہے اور آپ نے اپنی کاپی کو 7 اپریل 2021 لکھ کے اوپر گھر کا کام اسی طرح کاپی تیار کرنی جیسے میں نے کی ہوئی ہے. وہ دن لکھیں گے اور اس کے بعد اپنا عنوان لکھیں گے حمد، اور اس میں آپ کی سرگرمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 5 چیزوں کی تصاویر بنائیے اور رنگ بھریے.
آپ نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بے شمار چیزیں ہیں، آپ نے نظم حمد میں پڑھی بھی ہیں، اور آپ نے وہ اچھی سی خود بنانی ہے، یعنی کہ کسی بڑے سے بنوائیں، ٹھیک ہے؟ درخت بنائیں، پھول بنائیں، پرندے بنائیں، سورج بنائیں، چاند بنائیں، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو لاتعداد چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان میں سے کوئی سی 5 چیزیں بنانی ہے خوبصورتی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، اور ان میں رنگ بھرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ پیارا پیارا سا کلر کرنا ہے، باہر نہ نکلے۔ جی، تو اب عزیز طلباء، آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پہ سوال نمبر 3 کرنا ہے، اس میں ملا کر لکھیے۔ تو دھے الف دھا، رے بڑیے رے، دھارے۔ دوسرا لفظ آپ دونوں حروف ملا کے لکھنے، آگے نون زوئے الف زا، آگے را اے رے، نظارے۔ تیسرا لفظ ہے آپ کا جھیل لکھا ہوا ہے، اور آگے اے لکھنا ہے، آپ نے جوڑ کے لکھنا ہے، جھا ای لیں، جھیلیں۔ نمبر 4 پہ آپ کا ہے کاف میم، حکم۔ نمبر 5 پہ دیکھ اور این، دیکھیں۔ آپ نے اسی طرح خوش خط ملا کر لکھنا ہے، صفائی کے ساتھ کام کریں، اور کسی بڑے کے ساتھ بیٹھ کے اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج 12 اپریل کو آپ کو کام دیا جا رہا ہے سوال جواب۔ آج سے پہلے ہم نے نظم حمد کے الفاظ، معنی، مشکل الفاظ اور اس کے جملے بنا دیے۔ تو اب سے آج ہم نے سوال جواب اس کے کرنے، اس کے کل 4 سوال جواب ہیں۔ تو آج آپ اپنی نوٹ بک میں اس کے صرف 2 سوال جواب کریں گے۔ تو آپ نے اپنی نوٹ بک اس طرح تیار کرنی ہے، 12 اپریل 2021، گھر کا کام، حاشیہ اچھا سا لگا کے نیٹ، اور پیر لکھیں گے، عنوان میں حمد لکھیں گے، اور بریکٹ میں سوال جواب۔ اس طرح آپ نے اپنی نوٹ بک تیار کر لی۔ پھر آپ نے لکھا سوال نمبر 1، زندگی اور موت کس کے حکم سے ملتی ہے؟ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 5 چیزوں کے نام لکھیے۔ تو میں نے یہاں پہ سورج، تارے، پانی، چاند اور درخت لکھا ہے، اور ان کی 7 تصاویر بھی بنا دی ہیں۔ تو آپ اس کے علاوہ بھی اگر چاہیں تو آپ خود سے لکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام۔ اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار چیزیں بنائی ہوئی ہیں، تو آپ جو آپ لکھ سکتے ہیں خود سے، وہ آپ لکھیں، اور اس کی چھوٹی سی تصویر بھی بنانی ہے آپ نے، اور اس میں پیارا سا کلر بھی بھرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 13 اپریل 2021 ہے، اور دن ہے منگل۔ تو آج آپ کا عنوان ہے حمد، اس کے آپ نے سوال جواب کرنے ہیں۔ آپ نے اپنی نوٹ بک اس طرح سے تیار کرنی ہے جیسے میں نے کی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 3 تھا، دنیا کی ہر چیز کس نے بنائی ہے؟ یہ آپ کا سوال نمبر 3 ہے، اس کا جواب ہے دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ سوال نمبر 4 آپ لکھیں گے، شاعر کی اس مصرے تیری ہی یہ زندگی، تیری ہی یہ قضا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے عطا ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کا سوال نمبر 1 اور 2 خوش خط لکھ لیا ہوگا، اس کو بھی آپ نے خوش خط تحریر کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 15 اپریل 2021 ہے، اور آپ نے اپنی نوٹ بک کو اسی طرح سے تیار کرنا ہے، جمعرات کا دن ہے۔ عنوان میں آپ نے لکھنا ہے حمد اور خوش خطی، بریکٹ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ شعر دیا گیا ہے، مندرجہ ذیل شعر خوش خط لکھیں گے۔ آپ نے خوبصورت رائٹنگ میں لکھنا ہے، چاند سورج تیرا حکم پا کر چڑھیں، تیرے ہی حکم سے سب جئیں اور مریں۔ بس اتنا ہی لکھنا ہے، اور آپ نے املا کی اور الفاظ کی بناوٹ خوبصورتی سے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔